السلام علیکم. ذرا گھوم کے تو دکھاؤ. کچھ بولو, پتہ چلے کیسی آواز ہے. کیسی ذرا چل کے تو دکھاؤ. آج کل لڑکا ہو یا لڑکی, دونوں کے رشتے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے. دو طریقے ہی استعمال ہوتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے, ایک یا رشتہ دیکھنے جائے یا لڑکا لڑکی کی آپسی انڈرسٹینڈنگ ہو. آج ہم بات کریں گے دونوں ہی طریقوں پہ کہ ان میں سے کون سا والا صحیح ہوتا ہے اور کون سا والا غلط ثابت ہوتا ہے, اور اس میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وچولے کا کیا کردار ہوتا ہے. تو آپ کو کیا یہ صحیح لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو اس طرح دیکھنے جائیں اور پہلے 10-15 منٹ میں اس کا فیصلہ کریں, اس کو جج کریں کہ وہ کیسی ہے؟ نہیں, میرے ذاتی خیال کے مطابق تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم تو حق نہیں رکھتے کسی کو جج کرنے کا, لیکن ایک رسم ہے کہ آپ اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے اس کا لائف پارٹنر منتخب کرنا چاہ رہے ہیں تو بچی کو دیکھنے کے لیے, لیکن اس کے بڑے تقاضے ہیں. اور آپ کا انداز نشست اور آپ کی انداز گفتگو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کوئی جنس خریدنے آئے ہیں. بالکل, تو جیسے کوئی جانور, گاڑی. غیر محسوس طریقے سے جایا جا سکتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو, اور مدارات کے نام پہ بھی آپ بہت زیادہ انہیں زحمت نہ دیں. تو پھر یہ ہے کہ جا سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے باقی سب لوگ میرے خیال سے اتفاق نہ بھی کریں. کیوں امرین, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, مجھے سال ہر سال سے یہ چیز ہوتی آ رہی ہے کہ اگر کسی اپنے بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے آپ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو جو لڑکی ہے وہ اسی طرح سے ٹرالی لے کر آتی ہے, اور جب وہ ٹرالی لے کر آتی ہے تو جو لڑکے کی بہن گئی ہوئی ہے یا اس کی والدہ گئی ہوئی ہے یا اس کی بھابھی گئی ہوئی ہے, تو وہ لڑکی, ہاں پھوپھو بھی چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ لڑکی کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کس, ہاں جی کس سیارے سے وہ آ گئی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس سے لڑکی کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا, ایک تو وہ بھی لو ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کی سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچتی ہے. جب آپ مختلف قسم کے جملے بولتے ہیں کہ جی چل کے دکھاؤ یا بول کے دکھاؤ کتنا پڑھی ہو, اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ 10-15 منٹ میں جج کر لینا, 10-15 منٹ میں ہم یہ جج تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں کتنی سلیقہ مند ہے یا اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دانت کیسے ہیں, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی ہائٹ کیسی, ہم تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح تو لڑکی اور پریشان ہو جاتی ہے, وہ تو جو صحیح چلتی ہے وہ صحیح چل بھی نہیں سکتی. بات یہ ہے مریم کہ کچھ لوگوں کا نا, یہ میں یہی کہوں گی کہ ان کو یہ مشغلہ مل جاتا ہے کہ وہ مختلف گھروں میں جاتے ہیں, وہاں خاطر مدارات کی, تھوڑی گپ شپ ماری, گڈ ٹائم کیا اور پھر واپس آ گئے. ٹھیک ہے, انکار کر دیا, اقرار تو ظاہر ہے ان کی. جب آپ جج ہی اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی پرسنالٹی میں کیا ہے, ظاہر میں کیا ہے, باطن تو کوئی نہیں دیکھتا, کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے وہ بہت اندر سے اچھی بچی ہو. مریم, ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ظاہر شو شاہ پہ جاتے ہیں. کسی بھی گھر میں جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, مال پانی ہے, خاطر اچھی ہو گئی ہے, تو ان کا مقصد جو ہے وہ لڑکی کو پسند کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ایک روٹین بنائی ہوتی ہے کہ بھئی ہم یوں جائیں گے, اپنا اچھا وقت گزاریں گے, دیکھیں گے, تھوڑا سا کھانا پینا ہو جائے گا. جی کھانا پینا ہو جائے گا, اور اس پہ کوئی جملے بازی ہو جائے گی. یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو کچھ رد عمل اس کا ہوگا, اس بچی کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے. جب آپ کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور کن بیسس پہ کر رہے ہیں, ظاہر پہ, گھومنے پہ, چلنے پھرنے پہ, نہیں, ظاہر تو آپ کا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حسین بنایا ہے, لیکن ہم سوچ رہتے ہیں نہیں ذرا یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, تو ہم اس کی جو اصل صلاحیتیں ہیں ان کو نہ جانتے ہیں, نہ جاننا چاہتے ہیں. سیرت ہے جاتے, پھر بات ساری صورت پہ, بات صورت پہ بھی آتی ہے اور پیسے پہ بھی آتی ہے. یہ دونوں چیزیں مطلب لازم. یہ طریقہ تو آج کل پسے پوش ڈال دی ہے, وہ تو گارنٹی تو ہے نہیں. خیر, وہ جو مدارات ہے اور وہ سب کچھ ہے, وہ یہ تو یقینی بات ہے ہی نہیں کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہے, یا وہ ریڈی میڈ ہے, یا اس کے کک نے, یا اس کی اماں نے بنائی ہے. تو جو یہ دیکھنے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اچھا ہم سب کچھ 15 منٹ میں جان سکتے ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا.
اتنی دیر میں آپ صرف ماڈلنگ کروا سکتے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں ویسے دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہوتے تو ہماری جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو لڑکی ہے نا وہ حور پری ہونی چاہیے, چاہے ہمارا بھائی جو ہے وہ جیسا بھی ہے, کالا ہے, موٹا ہے, چھوٹا ہے, جیسا بھی ہے, لیکن لڑکی حسین ہونی چاہیے. بہت یہ ہر ضروری کسی ہے. کی اور اس کالے کی بھی ڈیمانڈ ہوگی, کالے کی وہ بھی جو میرا ڈیمانڈ کالا بھائی ہوگا نا اس کی بھی ڈیمانڈ ہوگی گوری چٹی ہونی چاہیے, چٹی ہونی چاہیے. اچھا جو لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ان کی اپنے گھر میں بھی بیٹی ہے, ان کو بھی اسی وقت سے دور سے گزرنا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے پہ بھی یہ ٹائم آنا ہے, ہمارے بھی بچے کو کسی نے دیکھنے کے لیے آنا ہے, کیونکہ سب کو اپنی بیٹی چاند کا ٹکڑا ہی لگ رہی ہوتی ہے نا, تو شاید اس لیے وہ لوگ سوچ نہیں پاتے. حالانکہ دل کی آنکھ سے اگر وہ دیکھیں نا تو پھر تو وہ سوچیں گے کہ ہماری بیٹیوں جیسی بچی ہے, تو ہم اتنی تنقیدی نظر نہ ڈالیں. دیکھنے کے لیے جانا چاہیے رشتے داروں میں اتنے زیادہ لوگ لے کے ہم ساتھ چل پڑتے ہیں کہ اس کو بھی لے کے جانا ہے, اس کو بھی لے کے جانا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو لڑکے کی سب سے زیادہ مخلص اس کا رشتہ ہے وہ اس کی والدہ ہی ہو سکتی ہیں, تو ان کے علاوہ کسی اور کو میرا خیال ہے مجاز نہیں بنانا چاہیے. والدہ چلی جائے, بہن چلی جائے, جو قریبی لوگ ہیں, بہن تو امیچور ہے نا, وہ چھوٹی عمر کی ہے تو وہ تو ظاہر ہے, چاچے تائے پھپھڑ بیچ میں حتیٰ کہ جن کے گھر کمیٹیاں ڈل رہی ہوتی ہیں اس کو بھی پورے محلے والے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. بس وہی بات آ گئی نا ان کی کہ کھانے کے لیے جا رہے ہیں, کھانے کے لیے اور نمائش کے لیے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. اتنے زیادہ لوگ آپ لے کے جاتے ہیں, پھر اتنا تماشا بنواتے ہیں, اس کے بعد پھر ریجیکٹ بھی کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں اور بہت بری طرح اتنے زیادہ کرتے لوگوں ہیں, پھر وہ اس حساب سے اس کی وہ بھی ہوتی ہے, پبلسٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ کہیں اور کمٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, پیرنٹس جو ہے وہ لڑکیوں کو جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, لڑکا ریجیکٹ کرتا کوئی 8-10 ریجیکٹ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ جی میں تو کسی اور میں انٹرسٹڈ, تو یہ بات بھی غلط ہے. اچھا وہ بیٹا جو اس کا جوان ہو گیا تو اماؤں کو تو یہ شوق ہوتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہمارا تو ہم جائیں جلدی سے رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں, بہو لے کر آئیں. اچھا ایک وقت تھا کہ دیکھا جاتا تھا کہ لڑکی کو کتنا گھر کے کام کاج کتنے آتے ہیں, آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کماتی کتنا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا کوئی بھی مطلب ملازمت وہ کرتی ہو. اب تو بہت ساری لڑکیاں ایسی جو کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, ان کے رشتے بھی شاید اسی لیے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں کہ وہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اب وہ یہ سوچ کر نکلتے ہیں گھر سے کہ بھائی اگر لڑکی کماتی بھی ہوئی نا ہم ہاں کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. وہی ماں اور بہن جو جاتی ہیں دیکھنے کے لیے اور اپنی پسند سے پھر وہ بچی آ بھی جاتی ہے گھر میں, تو وہی اس کا جینا دشوار کر دیتی ہے. جی ہماری ایک جاننے والی تھی, تو وہ جو ان کے بیٹے نے جس کو پسند کیا وہ ایک نرس تھی, تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے اپنی ساس کو, ہونے والی ساس کو, ننند کے لیے نا بڑے تحفے تحائف وغیرہ شروع میں دیتی رہی نکاح سے پہلے نا, ہاں شروع میں. تو ان کو لگا کہ شاید یہ ساری زندگی اسی طرح سے ہمیں کرتی رہیں گی, اور وہ شادی وادی ہوگی. جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے جب آپ کی شادی ہوتی ذمہ داریاں بڑھ بھی جاتی ہیں اور کچھ حالات بھی چینج ہو جاتے ہیں, آپ اس طرح سے لوگوں کو لے دے نہیں سکتے ہیں. تو وہ جب اس نے وہ اس طرح سے نہ دے سکی تو وہی ننند اور جو ساس تھی نا وہ اس کی کوشش تھی کہ یہ جو ہمارا بیٹا ہے وہ اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے. دیکھو تو یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ جس دن لڑکی کو دیکھنے گئے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اس کا بیڈ ڈے ہو, ممکن ہے, بالکل اس کا کوئی کالج کا مسئلہ ہو, بس کا مسئلہ ہو, وہ بھی آئی ہو, بھوکی ہو, آفس کا کوئی مسئلہ ہو, لیکن ہم ان ساری سچویشن کے باوجود اس کو جج کر رہے ہیں کہ اس نے ہم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی, یہ روم سے باہر نہیں آئی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں, ہم پرفیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہم نے ڈبہ بنا لیا ہے, اس کے مطابق وہ کیریکٹر ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہو, تو ہم چونکہ اپنی خواہشوں کی اس میں ایک بنا رہے ہیں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم سیریسلی تو سوچ ہی نہیں رہے. نہیں, وہ کون ہے, کیا سوچتی ہے, کیا کرتی ہے, وہ ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے. ہمیں جو چاہیے وہ ہمارے سانچے میں مکمل ڈلے, ہمارے حساب سے بات کرے. ہم کہیں کہ سو جاؤ تو سو جائے, ہم کہیں جاگ جاؤ تو چابی والی گڑیا ہو گئی نا وہ. بالکل, اس کی اپنی کوئی اور ایک لڑکی کو جب آپ 2-3 دفعہ اس طرح سے مختلف رشتے والے آتے ہیں اور ریجیکٹ کر جاتے ہیں تو سوچو اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی. بہت تکلیف. پھر وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے بچیوں کے اندر کہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھ کر دیکھنے آ رہے ہیں اور ریجیکٹ کر کے جا رہے ہیں. وہ شاید عادی بھی انہیں لگ جاتی ہے اس رویے کی, لیکن اندر سے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, برا محسوس کرتی ہیں. پھر وہ ایک نفسیاتی مریض بھی بن جاتی ہیں بچیاں نا, ریجیکٹ ہو شادی سے متنفر ہو جاتی ہیں. پھر وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں سامنے ہی نہیں ہے, بس ہم بہت زیادہ سامنے آ چکے. یہ بھی مسئلہ پھر ہو جاتا ہے بچیوں کا. اور نا ہماری ایک جاننے والی تھی, تو وہ میرا رشتہ لے کر آئی نا,
تو کہنے لگی آج تم ایک کام کرنا, تم نا پارلر سے جا کے نا تیار ہو ہلکا پھلکا تیار ہو جانا, اور اپنی ایج بھی تم نے کم بتانی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ دیکھیں یہ چیزیں کروا تو لی جاتی ہیں اس ٹائم پہ, لیکن بعد میں اس کا خمیازہ لڑکی کو بھگتنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. اور وہ چیز اس طرح تو رہ نہیں سکتی نا, وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ڈرامے کے لیے چل جائے گی چیز, عملاً وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. یہی منافقت جو ہے ہمارے خاندانوں میں ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہے. عظمیٰ جب ہم کسی کے گھر لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے, ایسی کون سی چیزیں جو ہم اتنے سوچ کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو لڑکی دیکھنے جو جاتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی ڈیمانڈ کے مطابق, جو آج کل کا میں نے سنا ہے ہانیہ عامر جیسی ہونی چاہیے, اور جسامت اس کی اسمارٹ ہونی چاہیے, موٹی نہ ہو, اور جی مطلب خوبصورت ہو, گوری بھی ہو. اور اس کے بعد پھر اگلی کوالٹیز آتی ہیں. تو وہ ایک نارمل گھرانے کی لڑکی کے بس میں شاید یہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہیں. کچھ لوگ مطلب یعنی کہ ہو سکتا ہے اس کی ڈگری بہت زیادہ ہائی فائی نہ ہو, یا وہ ہانیہ عامر جیسی نہ ہو, اس کی اسکن اتنی نہ ہو. تو زیادہ تر تو یہ, اور اسٹیٹس بھی مینٹین کرے گی تو وہ اسٹڈی اور باقی چیزوں کو کیسے, وہ سارے تقاضے پورے نہیں کر پاتی. آپ کہتے ہیں کہ وہ, لیکن ہمارا یہ معاشرتی یہ تاثر ہے صحیح کہ رشتہ دیکھنے کے لیے جو جاتی ہیں خواتین ان کا معیار بہت بلند ہوتا ہے, اور وہ یک جنبش قلم رد بھی کر کے آتی ہیں کہ نہیں پسند نہیں آئی, چل دیکھا تھا کیسے رہی تھی. ایون وہ لوگ یہ بھی دیکھ لیتی ہیں 15 منٹ میں کہ وہ پاؤں کھول کے چل رہی ہوتے ہیں, یا وہ لنگڑا کر, اللہ معاف کرے, لنگڑا کر چل رہی تھی, یا ہکلا کر بول رہی تھی. جی بالکل ایسی ہے. یہ ہونی نہیں چاہیے. آپ ایک ہی لڑکی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ گھریلو بھی ہو, سب کچھ ہو, وہ ہانیہ عامر بھی ہو, وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہو, وہ بعد میں آپ سب کو پوچھے بھی, لیکن وہ اچھی طرح پوچھ لیتی ہے نا پھر بعد میں, تو پھر ان کو وہی بہو بری لگنے لگ جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. کہتے ہیں ابھی تو پھر میں آپ کو پوچھ لیتی ہوں, بعد میں پھر دیکھ لوں. اچھا بیشتر صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو نہیں پتا کہ اس کی اماں اور بہنیں کہاں کہاں جا رہی ہیں. وہ اپنی طرف سے پہلے فائنل کریں گی, پھر لڑکے کو انفارم کریں گی کہ ہم نے تمہارے لیے یہ پسند کر لی ہے, ٹھیک ہے, پسند کر لیے تو اب مطلب تم ساتھ چلو اور پتہ وتہ بھی کرائے, جو بھی دیکھ لو. وہ ایک فارمیلٹی کی بات ہوتی ہے. اصل میں انہوں نے اپنا ایک کرائٹیریا بنایا ہے جس کے مطابق ان کو پروڈکٹ چاہیے, ان کو لڑکی نہیں چاہیے, ان کو سیرت بھی نہیں چاہیے. نہیں, سیرت چاہیے اپنے حساب کی, وہ نہیں جو ایکچوئل ہے. مجھے سیف الدین صاحب صاحب کا ایک شعر یاد ہے کہ سیرت نہیں تو عارض و رخسار سب غلط, خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرف تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. وہ یہ بہت ہی ظاہر پہ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں چاہیے یا تو بہت حسین ہونی چاہیے, لمبی ہو, ٹرینڈ سیٹ کر لیتے ہیں وہ لوگ. اور لڑکے کو نہیں پوچھتے کہ بھائی تم کیا چاہ رہے ہو, ممکن ہے اس کے مائنڈ میں کوئی اور ہو. کیا دیکھنا چاہیے ایسا, کیا دیکھنا چاہیے؟ بس ہمارے گھر بیٹھی اگر کوئی لڑکی دیکھ رہی تو وہ اپنا بھی مائنڈ سیٹ رکھے کہ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں, تو مجھ میں ایسا میں کیا چیزیں کروں جو وہ دیکھنے آ رہے ہیں. کچھ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, جہاں تک لڑکیوں کی بات ہے تو بس جیسے آپ ہیں ویسے ہی جائیں, بالکل نہ بنا کر بولیں اور نہ ہی خود کو ایکسٹرا وہ روٹین سے ہٹ کر تیار کریں. جس نے آپ کو پسند کرنا اس حالت میں بھی کر لینا, جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا. اور جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو اتنی شرم ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, اور دیکھیں ہاتھ سے تو کوئی کسی کا بنا نہیں کوئی سکتا نا, تو اتنا مارجن تو ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی رنگت سانولی ہے اور نین نقش خوبصورت ہیں یا خوبصورت نہیں بھی ہیں تو تھوڑا بہت تو مارجن آپ کو دینا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 1 کو رد کیا, 10 کو رد کیا اور اس کے بعد کہیں جا کر آپ نے اپنے بیٹے کی پسند سے ہی شادی کر لی. وہ تو مجبوری ہے نا, بیٹا بھی ہاتھ سے نہ جائے, یہ مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں, پھر ان جیسے لڑکوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے, پہلے ڈیمانڈز ہوتی ہیں, پھر کچھ عمر گزرتی ہے تو ڈیمانڈز کم ہوتی ہے, آخر میں کہتے ہیں کہ بس سانسیں چل رہی ہو اور شادی کرتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح جایا نہ جائے, لیکن یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں اس بچی کو, بیٹے کو دکھا دیں. اگر رضامندی ہے, اگر ہر چیز آپ کو سننے میں اچھی لگ رہی کہ فیملی آپ کے مطابق ہے, تو پھر آپ جا سکتے ہیں. اچھا, ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بچہ ہے, اس کی والدہ اور بہن دیکھنے گئی, بہت اچھی فیملی تھی, سب کچھ سیٹ تھا, اور لڑکے کو بھی وہ گیا, لیکن وہ تھوڑا شرمیلا لڑکا ہے, اس نے اس طرح نگاہ بھر کے نہیں دیکھا بچی کو. جب واپس آئے ہیں اور طے ہو گیا سارا کچھ کہ اچھا ٹھیک ہے منگنی کرتے ہیں یا کچھ, تو لڑکے نے کہا کہ اپنی بہن سے کہ
ان کا فون نمبر دیجیے تاکہ میں بات تو کر سکوں. اب اس میں بات کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں. تو جواب یہ آیا لڑکی کی والدہ کا کہ جی میرا نمبر ہے, اس پہ آپ فون کر کے بات کر لیجیے گا. صحیح. ٹھیک ہے, مطلب آپ نہ تو اپنی اولاد پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, اور ایک چیز ہے اگر دو خاندانوں کے درمیان طے ہو گیا رشتہ تو پھر تو اٹس اوکے نا, آپ بات تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, ہر طرح کے لوگ ہیں نا بھائی. ہاں بالکل. تو دعا آپ بتائیں کہ رشتہ دیکھنے کس کس کو جانا چاہیے؟ پھوپھی کو تو ضرور جانا چاہیے بیٹا. مہمان بہت آ جاتے ہیں, میں نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے, اور یہ بھی طے ہو جائے تو پھر اور بھی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں, وہ فلانا رہ گیا ہے, اس کو بھی لے جاتے ہیں. اور خاص کر جو بڑے ہیں نا, تجربہ ہے جی ان کو, جی بڑے جو بزرگ ہیں ان کو تجربہ ہے, جیسے کہ تائی ہو گئی, بوا ہو گئی, یا فیملی کے کوئی صاحب حیثیت کزن یا وہ بہن بھائی, ان کو ضرور لے جاتے ہیں تاکہ ان کی گاڑی کا روح پڑے. ہاں جی بالکل. نہیں, بعض صورتوں میں لڑکا خود بھی جاتا ہے, بلکہ لڑکے کی شرط ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے. نہیں تو ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, کیوں نہیں. ویسے ابھی یہ رشتہ ایسے دیکھنے والا جو ٹرینڈ ہے ماؤں بہنوں کا جانے والا, وہ تھوڑا کم بھی ہو رہا ہے یہ شہروں وقت کے ساتھ ساتھ. تھوڑے سے سوشل لوگوں میں ہے, لیکن بعض جگہوں میں بھی چل رہا ہے. نہیں چل تو رہا ہے, لیکن آج بھی جا رہے ہیں لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے. وہی چیز چل رہی ہے, بیٹیاں ویسے ہی سج دھج کے اور شرما کر, اور شرمانا کب رہ گیا. کچھ دن پہلے ہم لوگ گئے تھے تو ان کا رشتہ بھی اسی طرح لوگ دیکھنے آئے تھے. سیم پروسیجر تھا جس سے بھی میں اتنی پہلے ہو کے گزری, سیم وہی پروسیجر گھوم کے دکھائے, اور یہ ابھی بھی یہی حالات ہے.